ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کہیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو صرف تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے، تو اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک کھیت میں جا رہا تھا، اور آپ ایک شاخ کے ساتھ میں ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو وہاں سے کچھ یہودیوں کا گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں سوال کرو، تو دوسرے نے کہا کہ تمہیں ان سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ تم کو ایسا جواب دیں گے جو تم کو پسند نہیں آئے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان سے سوال کرو، سو آخر میں انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے روح کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سمجھ گیا کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پھر یہ آیت کریمہ اتری جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، محبوب یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دو روح میرے رب کے امر سے ہے۔ میرے رب کے امر سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح عالم ملکوت سے ہے، یہ عالم خلق سے نہیں ہے، یعنی یہ جو دنیا ہمیں نظر آتی ہے یہاں کی چیز نہیں ہے، یہ عالم ملکوت کی چیز ہے۔ اور علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ روح اس امر سے ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ عالم خلق وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مادہ سے پیدا کرے، اور عالم امر وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس عالم سے ہے وہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے شے جو ہے وہ وجود میں فوراً آ جاتی ہے۔ یہاں روح کے بارے میں بڑی بحثیں کی علماء کرام نے، اور اپنی اپنی بساط کے مطابق انہوں نے گفتگو کی ہے۔ جیسا کہ فرا کہتے ہیں کہ روح وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی روح کا علم نہیں عطا کیا۔ اور ابو ہیشم نے کہا کہ روح انسان کا سانس ہے، جب سانس نکل جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ روح کے حوالے سے علامہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عوارف المعارف کے اندر بڑی گفتگو فرمائی ہے۔ اس حوالے سے وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس طرح ہوئی ہے کہ 40 دن تک اپنی ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، یعنی پانی کا قطرہ۔ اس کے بعد میں 40 دن تک خون کی پھٹکی یعنی وہ بستہ خون بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں 40 دن تک جو ہے وہ گوشت کا لتڑا، یہ کل جو ہے وہ 120 دن یعنی 4 مہینے کا بچہ ماں کے شکم میں ہو گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ 4 کلمات کے ساتھ میں اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اس کا کام، اس کی موت، اس کا رزق، اس کی بدبختی یا خوشبختی، یہ چاروں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو یہ 120 دن کا بچہ جب شکم مادر کے اندر ہو جاتا ہے تب اس کے اندر جو ہے وہ روح پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔
اب صوفیاء کرام نے فرمایا کہ روح کے بارے میں کلام کرنا بڑا مشکل ہے اور اس مسئلے پر خاموشی اختیار کرنا یہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی روح کو بہت اہم قرار دیا، اور جب انہوں نے روح کے بارے میں سوال کیا تو رب نے کیا بتایا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے روک دیا کہ اس چیز تک جو ہے وہ تمہارا علم نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ بیان فرمایا کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب روح کے بارے میں پوچھا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت تک نہیں بتایا جب تک کہ وہی نازل نہیں ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ روح کی حقیقت کے بارے میں بہت زیادہ بحث نہ کریں، لیکن اب انسان کی ایک فطرت ہے کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہی کام کرتا ہے، اور جس چیز کو نہیں جانتا ہے اسی کو جاننے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ علماء نے اپنی اپنی بساط کے مطابق روح کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس سلسلے میں الفاظ کے ذریعے اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ روح ایک موجود چیز ہے، بس اس کے بعد میں آگے کیا ہے وہ آدمی نہیں جان پائے گا۔ اور حضرت شیخ ابو عبداللہ نبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں روح ایک لطیف جسم ہے جو ہے نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ چکا جا سکتا ہے، یعنی حواس سے ظاہرہ کے ذریعے اس کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں، اس کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ اسی طرح شیخ عطا نے بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسموں کے پیدا کرنے سے پہلے روحوں کو پیدا کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یعنی پہلے ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو صورتیں عطا کی۔ تو ہماری صورت، ہمارا جسم بعد میں بنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو پہلے ہی پیدا فرما دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت تخلیق سے نمودار ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسان کی صورت پر پیدا کیا۔ چنانچہ آسمان سے جب کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک روح بھی نازل ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے جسم کی طرح روح کے بھی جو ہے وہ آنکھیں ہوتی ہیں، ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں روح کے ساتھ بھی متعلق ہوتی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ انسان کے بدن میں ایک لطیف جسم ہوتا ہے، اس کو روح کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر گلاب کا پھول ہوتا ہے، تو گلاب کے پھول میں خوشبو جس طرح رہتی ہے ایسے ہی انسان کے جسم کے اندر روح رہتی ہے۔ تو جیسے اب خوشبو کو نہیں دیکھ پائیں گے، نہیں پتہ لگا پائیں گے، ایسے ہی روح کو دیکھ لینا اور اس کو پتہ لگا لینا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس نے بھی یہی فرمایا، کسی انسان نے آپ سے پوچھ لیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ مرنے کے بعد میں جسم سے جدا ہو کر روح کہاں چلی جاتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں جواب دیا کہ اس کے سوال کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تیل ختم ہونے کے بعد میں جو چراغ جلتا ہے اس کی روشنی کہاں چلی جاتی ہے؟ تو وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد میں وہ کہنے لگا اچھا یہ بتائیے کہ جسم جب گل جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، تو بوسیدہ ہو کر کے کہاں چلا جاتا ہے؟ تو آپ نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ جسم کا گوشت آدمی دبلا ہو جائے تو گل کے کہاں جاتا ہے، ایسے ہی جو ہے وہ جسم گل کر کے جو ہے وہ جو ہے ناپید ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے بزرگوں نے اس طرح کے سوالات کے وہ جوابات دیے جس سے پورے طور کے اوپر روح کی حقیقت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اور اس سلسلے میں جو خلاصہ بیان کیا گیا، ایک بزرگ کہتے ہیں خلاصہ اس کا یہی ہے کہ روح ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت جاریہ ہے کہ جب تک وہ بدن کے ساتھ میں جسم کے ساتھ میں روح رہتی ہے تو جسم کو زندہ رکھتی ہے، اور اس وقت تک وہ جسم جو ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ جب جسم سے وہ جدا ہو جاتی ہے تو روح موت کا مزہ چکھ لیتی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ کہنا فرماتے ہیں مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہاں پر کچھ بحثیں علماء نے اور بھی کی ہیں کہ مرنے کے بعد میں روح کہاں پہ رہتی ہے، تو اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مومنوں کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں جنت میں رہتی ہیں، چاہے وہ شہید ہوں یا نہ ہوں۔
ہاں یہ ہے کہ کوئی گناہ کبیرہ وغیرہ کر چکا ہے یا کوئی قرضہ وغیرہ لے کر کے نہیں دیا ہے تو جنت میں نہیں رہے گا, وہ جنت سے روک دیا جائے گا, باقی لوگوں کی روحیں جنت میں رہیں گی. اور ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ روحیں جنت کے صحن میں دروازے پر رہتی ہیں اور اس کے پاس میں جنت کی خوشبو اور اس کا رزق روحوں کو پہنچتا رہتا ہے. اور ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ اپنی قبروں کے صحن کے اندر روحوں کو رکھا جاتا ہے. اور امام مالک نے کہا کہ روح آزاد رہتی ہے, جہاں چاہتی ہے آتی جاتی رہتی ہے وہ. اور ایک روایت میں جو امام احمد سے روایت ہے کہ کفار کی روحیں جہنم میں ہوں گی, مومنوں کی روحیں جنت کے اندر ہوں گی. اور حضرت کعب نے یہ روایت کیا ہے کہ مومنوں کی روحیں 7ویں آسمان میں ہوں گی اور کافروں کی روحیں 7ویں زمین کے نیچے رہیں گی. اور ایک جماعت میں ایک حدیث پاک کی روشنی میں یہ قول کیا کہ مومنوں کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف رہتی ہیں اور کافروں کی روحیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں طرف رہتی ہیں. تو یہ روحوں کے مقام کے حوالے سے علماء کرام نے گفتگو فرمائی. پھر اس کے بعد میں صوفیاء کرام نے اس حوالے سے کچھ اور الگ الگ جہتوں سے بھی گفتگو فرمائی. جیسے مثال کے طور پر یہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضرت سلمان نے فرمایا کہ مسلمانوں کی روحیں برزخ دنیا میں آسمانوں اور زمین کے درمیان جہاں چاہیں اس وقت تک پرواز کرتی رہتی ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان روحوں کو دوبارہ جسموں کے اندر واپس نہیں کر دیتا ہے. اور ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ارواح کے پاس کسی زندہ کی میت پہنچتی ہے, ارواح کے پاس کسی زندہ انسان کی میت پہنچتی ہے, یعنی کوئی انتقال کر جاتا ہے اور اپنے پہلے مرنے والوں کے پاس میں جب وہ پہنچتا ہے تو اس سے باتیں کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کچھ فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو ان کے سامنے ان کے دنیا میں رہنے والے گھر والوں کے اعمال بھی لے جا کر کے پیش کرتے ہیں. روحوں کے سامنے جو روحیں جا چکے دنیا سے رشتہ داروں کے اعمال لے جا کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان کو مردوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ان کو ان گناہوں کی سزا دی جائے گی جو انہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر کی تھی, یہ ساری تفصیلات کی خبر ان کو دی جاتی ہے. اور حدیث پاک میں موجود بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, پیر اور جمعرات کو. اور انبیاء کرام اور والدین کے سامنے مرنے والوں کے اعمال جمعہ کے دن پیش کیے جاتے ہیں اور وہ نیکی دیکھتے ہیں, گھر والے تو خوش ہوتے ہیں اور ان کے پاکیزہ چہروں کی جو سفیدی ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے. یعنی بیٹے نے اگر نیک کام کیا, جمعہ کے دن مرحوم ماں یا باپ کے پاس میں جب جا کے بتایا گیا کہ اس ہفتے میں تمہارے بیٹے نے یہ نیک کام کیا ہے تو چہرہ باپ کا اور ماں کا کھل جاتا ہے, ایک دم چمکنے لگ جائے, پاکیزہ چہروں کی سفیدی اور نور بڑھ جاتا ہے اور چمک دمک میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو, اپنے مردوں کو تکلیف مت پہنچاؤ کیونکہ تم گناہ کرو گے اور جمعہ کے دن جب تمہارے گھر والوں کے پاس تمہارے اعمال جائیں گے اور ان کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے اس ہفتے میں گناہ کیا تو انہیں بڑی تکلیف ہوگی, تو اپنے مردوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ بے شک تمہارے اعمال تمہارے خاندان کے اور رشتے کے مرنے والوں پر پیش کیے جاتے ہیں, اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, اگر اعمال اچھے نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں اللہ تو اس وقت تک ان کو موت مت دینا جب تک کہ ان کو یہ ہدایت کو نہ پہنچ جائیں جس طرح ہم لوگ ہدایت کو پہنچ گئے تھے. یعنی وہ ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی تمنا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ انہیں تو جو ہے وہ اس وقت تک موت مت دینا, یہ صحیح راستے پہ نہ آ جائیں اور اچھے راہ پر آنے کے بعد میں یہ جو ہے دنیا سے کوچ کریں. تو یہ ہمارے مرنے والوں کی جو ہے وہ اتنی تمنا ہوتی ہے کہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ نیک کام کر کے جائیں. اس کے علاوہ روح کے بارے میں کئی اور الگ الگ جہت سے بحثیں کی اور بڑی باریک بحثیں ہیں اور ان میں سے بہت ساری باتیں ایسے ہیں کہ اگر ان کو یہاں پہ بیان کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ان کو سمجھ بھی نہ پائیں. جیسے مثال کے طور پر ایک بحث اس میں یہ ہے کہ حضرت شیخ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روح کا علم ہے کہ نہیں ہے. دیوبندی وغیرہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم غیب مانتے ہی نہیں ہیں. اب یہ آیت کریمہ پڑھیں گے تو کہہ ہی دیں گے کہ سرکار کو روح کے بارے میں معلوم نہیں ہے. حالانکہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو روح کا بھی علم عطا فرمایا ہے.
ہاں یہ ہے کہ بتانے سے منع کیا ہے. خود حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرماتے ہیں کوئی مومن یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو روح کا علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب پورے قرآن کا علم دیا اور قرآن میں ساری چیزوں کا علم ہے تو اس میں روح کا بھی علم ہے, تو اللہ نے اپنے حبیب کو روح کے بارے میں بھی علم عطا فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ہماری زندگی کے مولا اعمال کو مولا بہتر سے بہتر بنا دے. ہر گناہ ہر برائی سے مولا تو ہمیں محفوظ و معمون فرما. اے اللہ ہمیں زندگی بھر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, اور مولا وقت اخیر مولا ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.